السلام علیکم۔ اچھا جی، اب آگے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کشمیر ایشو کے بارے میں بات کر رہے تھے، کشمیر کنفلکٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اس کا میں نے ایک سمپل سا انٹروڈکشن لکھا کہ کشمیر CSS/PMS میں کوئی بھی کشمیر کے بارے سے آپ کو کویشچن آ جائے نا، تو یہ جو 4 یا 5 لائنس ہیں نا، یہ ہماری مسٹ بھی ریٹن ہوگی، یہ ہم نے لکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں جی۔ انٹروڈکشن میں کیا لکھا ہے جی؟ دا کشمیر ایشو ریفرز ٹو دا ٹیریٹری کنفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. The roots of the conflict trace back to the partition of British India in 1947 when princely states were given the option to join either India or Pakistan. اچھا جی، اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ اردو میں بتا دیتا ہوں کہ جی پاکستان کو کشمیر کا جو ایشو ہے نا، یہ ایک ٹیریٹری کنفلکٹ ہے، مطلب کہ جگہ کے تنازع پہ ہے۔ ہماری آپس میں مین جگہ کا ہی مسئلہ ہے نا، کہ ہمارا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حدود ہے، انڈیا کہہ رہی ہماری حدود ہے، پاکستان کہہ رہا ہے ہماری حدود ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا جی، یہ ٹیریٹری کنفلکٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ دا روٹ آف دا کنفلکٹ، جو اس کی بنیاد ہے یا شناخت ہے یا جو اس کی صحیح جڑ ہے نا، وہ کیا تھی جی نا؟ پارٹیشن آف برٹش انڈیا۔ جو برٹش انڈیا میں جب پارٹیشن ہوئی تھی، ریڈ کلف وغیرہ نے جب ہمیں پارٹیشن میں دیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا تب بھی انصاف کر جاتے، تب بھی کوئی اچھا فیصلہ کر جاتے تاکہ آگے ہمیں مصیبتیں نہ پیش آتی ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کر جاتے تو پھر پاکستان اور انڈیا ترقی نہ کر جاتا، تو پھر ان کی جو فوجوں پہ ہمارے اتنا بجٹ جو لگتا ہے تو وہ بچت ہو جاتی ان کی۔ تو پھر اس کر کے انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی سیاست تو کرنی تھی نا۔ اچھا جی، آگے کی پرنسپل جو کیا جی، اسٹیٹ ور گیون دا آپشن ٹو جوائن ایدر انڈیا اور پاکستان کے اسٹیٹ کے پاس اس ٹائم آفر تھی کہ جدھر مرضی جائیں۔ یہ اتنا سا سمپل میں نے اس لیے لکھا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی ابھی نا پیکٹ کشمیر کے حوالے سے کویشچن نہیں تھا، اس لیے انٹروڈکشن اس کا ہے۔ اور ویسے انٹروڈکشن اگر کوئی بھی پیپر میں آ جائے نا، PMS یا CSS کا، تو آلموسٹ آپ نے یہاں تک جانا ہی جانا ہے، 9 لائنس لکھنی ہے۔ کوشش کریں ایک پیج ہو، ادھر کا پیج ویسے چھوٹا تھا، تھوڑا سا بندہ کور کر جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کشمیر کنفلکٹ کی بات کرتے ہیں جی۔ پارٹیشن آف برٹش انڈیا 1947 میں جو ہوئی تھی، وہ کیا جی؟ وہ یہی سین ہے کہ جناب کہ ان دونوں کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور جناب ہر اسٹیٹ کے پاس اپنا آرڈر تھا کہ وہ جہاں مرضی جا سکتی ہیں، ان خود مختار تھی۔ ایٹ دیٹ ٹائم، اور مین یہاں سے پڑھنے والا، ایٹ دیٹ ٹائم کشمیر واز اے اسٹیٹ ود مسلم میجورٹی اینڈ ہندو رولر۔ اچھا جی، وہی بات پرانی جو ہم نے انٹروڈکشن میں کیا تھا۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں میں یہاں کہ جو آپ نے انڈکٹری پیراگراف میں اپنے لکھنا ہے نا، آپ نے وہی آگے لے کے جانا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم جب انگلش ایسے کی تیاری کرتے ہیں، تو جو ہم نے آؤٹ لائن لکھی ہے نا، اب آؤٹ لائن کو ہی آپ نے آگے لے کے جائی جانا ہے، اسے ہی آپ نے وضاحتیں دی جانی ہیں، اس کی ہی باتیں کی جانی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں وہی، جیسے آپ لوگوں کو پچھلے میں نے ایک آؤٹ لائن دکھائی تھی، اب اس کی ہی آگے ساری وضاحتیں ہیں، تاکہ نا وہ مین کنسیپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس کو ہی لے کے آپ نے آگے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بات سمجھانے والی تو نہیں ہے۔ چلو جی، کشمیر واضح کہ کشمیر ایک کیا تھا جی؟ اس ٹائم آزاد ملک تھا، اس کے بعد آزاد ایک اسٹیٹ تھی جہاں مرضی جا سکتا تھا، اور کشمیر مسلم میجورٹی تھی۔ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا 77% کشمیر میں مسلمان تھے، اور ہندو رولرس کون تھا جی؟ ہری سنگھ تھا جی، مہاراجہ ہری سنگھ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے چلتے ہیں، سیشن ٹو انڈیا، مطلب کہ انڈیا کی ایڈیشن یا یہ داخل کیسے ہوئی انڈیا جی؟ ان اکتوبر 1947 ٹریبل ملٹنس فرام پاکستان انوالوڈ کشمیر پروموٹنگ دا مہاراجہ ٹو سیک ملٹری اسسٹنس فرام انڈیا۔ اچھا جی، جو 1947 میں جو پاکستانی فوج تھی نا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں ان کو باحق تو یہ چاہیے کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے، اور یہ نہیں بن رہے، اور جو وہاں کے مسلمان ہیں ان پہ جناب یہ زور زبردستی بھی کر رہے ہیں، اور انڈیا کے جو فوج ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے، اور کوئی کیسے کہتے ہیں، کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں، بائٹ از رائٹ والا انہوں نے قانون جاری کیا ہوا ہے۔ تو تب اس کو دیکھتے ہوئے نا جناب، تو تھوڑی سی پاکستان کی جو پاکستان نہیں، خیر وہ مسلمس تھے وہاں کے، کشمیری مسلم تھے، انہوں نے آواز وغیرہ اٹھائی۔ تو جب ظاہری بات ہے وہ میجورٹی میں تھے، تو جب انہوں نے آواز وغیرہ اٹھائی تو ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ جو ہمارے مہاراجہ ہری سنگھ صاحب ہیں، تو ہری سنگھ صاحب نے جناب انڈیا سے، وہی آپ لوگوں کو میں نے یہ ساری انٹروڈکٹری پیراگراف میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اسے مدد مانگی۔ تو جناب جب مدد مانگی تو انہوں نے ایک اپنا کیسے کہتے ہیں اگریمنٹ کیا۔ وہ انہوں نے کیا کیا تھی؟ انڈر ڈیورس، مطلب ڈر کے انڈر رہ کے ہی سائن دا انسٹرومنٹ آف اسیشن ٹو انڈیا آن 26 اکتوبر 1947 which was accepted by the Indian government۔ تو جناب یہ جو سائن ہوا تھا وہ یہی تھا جی،
کہ یہ سائن کیا تھا، یہ سائن یہ تھا کہ جناب انڈیا کی جو فوجیں ہیں ان کو کشمیر میں آنے کا اجازت ہے، وہ کشمیر میں آ سکتی ہے. اور وہ کس لیے بلایا تھا جی؟ وہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے پہلے بلایا تھا. جب ان کو اپنی حفاظت کے لیے بلایا، فرسٹ اس نے مسلم سے ان کی حفاظت تو کروا دی، کشمیری مسلم سے، لیکن سیکنڈ انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ سیکنڈ جناب انہوں نے اس کے اوپر اپروچ کر کے اپنا قبضہ جاری کیا اور سارے کشمیر کا جناب انہوں نے اپنے آپ کو مان لیا. کشمیری جتنا کشمیر ہے وہ ہمارا ہے. پھر وہ ظاہری بات ہے جب سائن ہوا ہوا تھا تو وہ پھر باہر نہیں نکلے. تو یہ جناب 1947 والی تھوڑی سی بات تھی. اب فرسٹ انڈو یہ تو سیشن کیا جی، یہ انڈیا کی مداخلت بتا دی گئی کہ انڈیا کی مداخلت کیسے ہوگی. پھر جی فرسٹ جو ہماری وار ہوئی 1947 اور 48 میں، ظاہری بات ہے جب مسلمان ادھر تھے بیچارے اور جب انڈیا کی وہ فوج بھی آ گئی تھی تو وہ ان پہ کافی ظلم و زیادتی کر رہے تھے. تو اس کو بچانے کے لیے مسلمس اور پاکستانی فوج کو جانا تو پڑنا تھا نا. تو جی اسے تھوڑا سا پڑھتے ہیں جی. کشمیر ہیز بیکم بون آف دا کنٹینشن بٹوین ٹو کنٹریز. یہ فساد کی جڑ بن گیا دو کنٹری کے اندر. فرسٹ انڈیا پاکستان وار واز ہیلڈ ان 1948 ٹو دا کشمیر ایشو. یونائٹڈ نیشن پلیڈ اے وائٹل رول ان سولوشن اینڈ دس وار. اچھا جی، یونائٹڈ نیشن نے بڑا اچھا رول ادا کیا جی. اس نے کیا رول ادا کیا جی؟ یونائٹڈ نیشن انٹروڈیوس لائن آف کنٹرول، LOC جسے کہتے ہیں جی، لائن آف کنٹرول. یہ لائن آف کنٹرول کیا جی؟ دیٹ ڈیوائڈیڈ کشمیر انٹو ڈفرنٹ ایریاز. ان لائن آف کنٹرول انہوں نے یونائٹڈ نیشن نے ایک دی جس میں اس نے کشمیر کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہو گیا، آپ نے ہو بہو اسے ہی یاد کر لینا ہے، اسے ہی لکھ دینا ہے اور ایزی ٹو وے میں جانا ہے. CSS کو مشکل نہیں بنانا. اگر کوئی جو کویسچن ہوگا اس میں زیادہ انہوں نے اگر پوچھا ہوا تو یار جو کشمیر ایشو ہے وہ ایسا سمپل ہی آنا ہے. اس نے کچھ بھی نہیں اس میں پوچھنا. جو ایک آدھا آرٹیکل وغیرہ کا پوچھنا ہے وہ 370 کا آرٹیکل مین ہے. 2019 میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ گورننس نے جو انڈیا کی نے کیا وہ آگے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. اور باقی پھر ظاہری بات ہے جتنا نالج ملے اسے گین کری جو. اب آگے جی یہ جی فرسٹ ہوگی جی آگے آگے کنٹینیو ٹینشن اینڈ وارز. جی ہماری کتنی وارز ہوئی تھی پہلے بات کر چکے ہیں جی. ایک 1947 والی ہوگی تھی، ایک 1965 والی ہوگی تھی، ایک 1999 والی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے وہی وار کا ذکر کیا ہوا جاتا کشمیر کنفلکٹ ہیز لیڈ ٹو فردر. میرے خیال سے ہیڈنگ تو دیکھ کے باقی آپ خود ہی لکھ سکتے ہیں. میں نے بھی خود لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا کشمیر کنفلکٹ از کریکٹرسٹک بائی کمپلیکس پولیٹیکل ڈیسیجن. اچھا جی یہ کیا ہے جی؟ جو کمپلیکس پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اس نے جو کیا بتایا جی کہ جو ان سے ایک ڈیسیجن ہے نا وہ کمپلیکس تھا. ملٹری انگیجمنٹ ہے، ڈیپ روٹیڈ نیشنلسٹک سینٹیمنٹ ہے. وہی باتیں جو ہم ساری پہلے کر چکے ہیں انہیں ہی بار بار صرف اپنے ورڈز کو چینج کرنا ہے، ووکیبلری زیادہ کرنی ہے بس. اب جی جو اتنا کشمیر پہ ہمارے ہو رہے ہیں جناب کشمیر اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اب ہم تو مین اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ تھا اور زیادہ مسلم سے رہتے ہیں، پاکستانی تو زیادہ اس لیے کر رہے ہیں. لیکن قاعدہ میں ایک بہت اچھی بات بھی بولی تھی کہ جو کشمیر ہے نا وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کشمیر کے جو جتنے دریا ہیں نا پاکستان کے جتنے دریا ہیں وہ کشمیر سے ہی بہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مین جو ہمارا انڈس ریور ہے وہ بھی کشمیر سے بہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جہلم ہے جو جہلم والا آ رہا ہے وہ بھی کشمیر سے، اور اس سے پیچھے جو سات چناب ہے وہ بھی کشمیر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے پاکستان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی یہ کیا جی اسٹریٹجک امپورٹنس آف کشمیر. سب سے پہلی ہیڈنگ ہماری کیا جی؟ جیوگرافیکل لوکیشن. اس کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی اچھی ہے. لوکیٹڈ کہاں کرتا ہے جی؟ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا. اور جو چائنا ہے نا آج کل اسے جو کیا کر رہا ہے میکنگ اٹس اے کی جیو پولیٹیکل ایریا فار ٹریڈ روٹ اینڈ ملٹری. انہوں نے کہا یہ چائنا جو آج کل اس کو بنا رہا ہے نا، چائنا اس میں بڑی مدد کر رہا ہے ان کی. چائنا اس کو بہت اچھا، جیسے چائنا کا سی پیک وغیرہ سٹارٹ ہے نا، چائنا اس میں امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے. اس کے بعد کیا جی وہی جو بات ابھی میں آپ کو بتا کے رہا ہوں واٹر ریسورسز کیا ہیں جی؟ several major rivers including the Indus river which is vital for supply water in both. It is much useful in agriculture and hydroelectric. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب یہ جو اس سے بناتے ہیں ٹربائنوں وغیرہ سے ہم بجلی وغیرہ بناتے ہیں، پانی سے بجلی بناتے ہیں. اچھا جی اب یہ ہم کیا کر کے آ رہے ہیں جی؟ ہمارا مین جو کیا ہے جی اس کی امپورٹنس کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اسٹریٹجک امپورٹنس آف کشمیر کر رہے ہیں
کیا کہہ رہے ہیں اس کی امپورٹنس میں نے یہ 3 پوائنٹ بنائے ہیں. ایک جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس کی، ایک واٹر ریسورس ہے، تیسری کیا جی ملٹری سگنیفیکینس ہے جی. اچھا جی ادھر کی جو ملٹری کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا جی، ادھر کشمیر کی لوکیشن کا ملٹری کو کیا فائدہ ہوگا وہ بتتے ہیں جی. اب یہ میں 3 ورڈز اپنے سے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو ہم 7-8 لائنوں میں لے جائیں گے اس ٹائم.